بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جو پاس آؤٹ جن کیڈٹس نے کیا ان سے خطاب کیا۔ ان کا جو یہ خطاب ہے یہ سن کے دو پارٹیاں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی کہتے ہیں نا گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں۔ ایک پارٹی ہے حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، وہ ان کی پارٹی شاید پنگڑے ڈال رہی ہے اس وقت کہ وہ جو کل عمران خان صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہ جی کہ وہ یہ فوج چونکہ دیکھ رہی ہے کہ میں بالکل ٹھیک آدمی ہوں، آئی ایس آئی کو پتہ ہے میرا گزارا میں کس طرح گزارا کرتا ہوں، تو اس لیے یہ فوج میرے ساتھ ہے اور مجھے کچھ کہتی نہیں ہے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن بعد میں۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ شاید یہ اس جو خطاب تھا اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ان کو کوئی تنبیہ تھی اور یا ان کو دوسرے الفاظ میں ایک وارننگ ٹائپ کوئی چیز تھی کہ خبردار ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کر کے آج ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے جس طرح انہوں نے اس کو ترجمہ کر کے جس طرح کر کے سرخیاں نکالی ہیں اور جس طرح کر کے وہ بات چلائی ہے اس سے یہی اس کی کانوٹیشن یا اس کا ترجمہ سیاسی یہی کیا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے کہتا ہے جن ادھر ویکھیا انہوں 10 مت دیاں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس لیے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے، ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ ہاں جی۔ Continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that بس انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم گورنمنٹ کی سپورٹ جاری رکھیں گے ایز پر لا وین آسک ٹو، یعنی جب ہمیں کہا جائے گا۔ اور یہ کہ وہ پھر کس طرح کی مدد ہوگی جو کانسٹیٹیوشن ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی کہ وہ ایک طریقہ اس نے دیا ہوا ہے کہ جب سول گورنمنٹ ان کو فوج کو بلائے گی تو وہ آئیں گے۔ اچھا، وہ سول گورنمنٹ کن کن حالات میں بلاتی ہے؟ قدرتی آفات میں بلاتی ہے، جب کلائمیٹی کوئی حد سے بڑھ جائے یا کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے۔ اور قانون، پھر آگے انہوں نے قانون کا ذکر کیا۔ قانون کے بھی پیرامیٹرز ہیں، وہ طے ہیں کہ فوج آئے گی تو پھر کس طرح کرے گی۔ وہ بہرحال وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ اپوزیشن اگر گجرات جلسہ لے کے آتی ہے تو عمران خان صاحب انہوں نے کہیں گے کہ او فوج آؤ اور ان کو اٹھا دو۔ سر نہیں، یہ بات وہ نہیں کر رہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل عمران خان کی تقریر کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج جو تقریر کی ہے ان حالات میں جب حکومت کے خلاف ایک تحریک سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں یہ جو خطاب تھا یعنی آج کے دن یہ انہوں نے ڈسٹنس ایک جو ڈسٹنس جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وہ ڈسٹنس کون سا ہے؟ وہ ڈسٹنس وہ ہے جو آئین نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ آئین میں جو فوج کا کردار ہے وہ ہے۔ عمران خان صاحب کی بات اگر ہم کریں تو وہ تو دوسرے لفظوں میں فوج کو بدنام کرنے والی بات ہے کہ اگر عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے آ کے مجھ سے کہا کہ جی استعفیٰ دو، تو ہماری فوج تو کہتی ہے کہ یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم سیاست میں نہیں ہوتے۔ جس طرح آج انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے دستور کے تابع ہیں اور دستور کے اندر رہ کے اپنی جمہوری روایات اور جو فوجی روایات ہیں ان پہ ہم ڈٹے رہیں گے اور یہی ہمارا کام ہے۔ پھر انہوں نے بڑی بات کی کہ جی کہ اس وقت دنیا میں جو ہمارا دشمن شکست خوردہ ہے اور وہ اب ہائیبرڈ وار کے ذریعے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب لیڈرشپ کون سی ہے؟ لیڈرشپ وہ اپنی بات کر رہے ہیں یار کہ یہ جو یعنی توپوں کے رخ کھلے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ بیسیکلی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے عوام، تاکہ عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کی جائیں اور جو کہہ لیں گے ذہن، انہوں نے کہا کہ جی اور اس کا جو میدان جنگ ہے وہ انسانی ذہن ہے، تو اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ انہوں نے اپنے جو پاسنگ آؤٹ کرنے والے افسر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ نے میدان عمل میں جا کے اپنے جوان جو ہیں ان کو بھی اس ہائیبرڈ وار سے بچا کے رکھنا ہے، اور کس طرح بچا سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتا دیا
کہ جی کہ آپ آئین اور روایات پر عمل کر کے اس پر سختی سے کاربند رہتے ہوئے اپنے جوانوں کو بچا سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ ایک ڈسٹنس پیدا کر دیں گے، یعنی جو آئین نے آپ کو دیا ہوا ہے، آئین کے اندر رہ کے جب آپ اپنا کردار ادا کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہی جو معاملہ ہے وہ نواز شریف بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کی فوج چاہتے ہیں جو پاکستان کے دستور کی پاسداری کرتی ہو اور اسی کی عزت ہوگی. تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈسٹنس کریٹ کیا گیا ہے آج، اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا ہے ہم آئین کے تابع ہیں اور آپ کی حکومت کی بھی سپورٹ ہم نے وہی کرنی ہے جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. تو کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ فوج میرے نہ لے تو میں پھٹیاں کھیڑ دیا گا، خبردار جڑا نکل گیا میں جیلوں میں ڈال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہاں جی قیمے والے نان کھائیں اور باہر نہ نکلیں. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. یہ الٹا فوج کو بدنام کرنے والی بات ہے. تو ایک بات جو بڑی اچھی کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے، وہ جب انہوں نے ہائبرڈ کی وار کی بات کر رہے تھے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک پازیٹیو تنقید، جو پازیٹیو جو وائسز ہیں، یہ لفظ تھے ان کے، ان کو آپ نے خلط ملط نہیں کرنا ہائبرڈ وار کے ساتھ، کیونکہ جو پازیٹیو تنقید ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ ایک زندہ قوم ہونے کی علامت ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. اگر ہم پہ پازیٹیو تنقید ہوتی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو یہ جو لوگ میرے جیسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا پھر جو پالیٹیشین بھی بات کرتے ہیں، آج بڑا خوبصورت ایک وہاں پہ سین تھا. وہ سین یہ تھا کہ ایک عمران خان کے کاغذوں میں ایک بدنام زمانہ سیاستدان جس کا جو شناختی کارڈ ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے کینسل کر دیا تھا، نادرہ نے، حافظ حمداللہ صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں، کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل تھا. یعنی وہ آج کمیشن افسر باقاعدہ بن گیا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ جو فوج کے اوپر مثبت تنقید کرتے ہیں ان میں قاضی یعنی جو حمداللہ صاحب ہیں، حافظ حمداللہ صاحب، وہ ان میں پیش آدمی ہیں اور وہ بندہ ہے جس نے اپنا بیٹا پاکستان کی فوج کو دیا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے دستور اور ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یقین رکھتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جناب کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی وہ قائم رہے، پاکستان کی فوج طاقتور رہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے دستور کے متحت رہے، کے تحت رہے. اور یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت نہیں، وہ ہر حکومت کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دستور نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ سیکٹری دفاع کا ماتحت ہے. یعنی اور سیکٹری دفاع کس کے ماتحت ہے؟ سیکٹری دفاع سروس آف پاکستان کا آدمی، اس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے. تو یہ اتنا سا کیس ہے. اس کو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی کہ وہ فوج نے دھمکی لاتی کہ باہر کوئی نہیں آئے گا، تو باہر کوئی آیا عمران خان دی حکومت والے کسی نے ویکھیا اکھاں کٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں بھائی. اور عمران خان صاحب کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل انہوں نے جو گند فوج پہ ڈالنا تھا اپنی جان یا اپنی سپرمیسی ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو تو ہے کچھ نہیں، آپ نے کیا تو کچھ ہے نہیں. لوگ تنگ ہیں، لوگ تنگ ہیں. 100 روپے کا آٹا ہونے والا ہے، 200 روپے کلو گھی ہے اور چینی 115 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو ان حالات میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو دوائیں تو دیں گے نہیں، پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے خلاف یعنی آپ کے خلاف کوئی تحریک شروع ہوگی تو لوگوں کی آوازیں تو اس میں شامل ہوں گی، اور آوازوں کو دبانے کے لیے آپ کے پاس ٹک ٹاک بند کرنے کا اختیار تو ہے. لیکن اگر آپ یہ کل کو کہیں کہ جی کہ فوج آ کے بندوں کو، پاکستانیوں کو ٹھڈے مارے، بندوقہ سیدھیاں کر لے، تو یہ کام تو جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں اسی کرنا، کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ کوئی آخری حد پہ چلی جائے، مارنے پہ اتر آئے اور لا اینڈ آرڈر کو اس قدر اپنے ہاتھ میں لے لے کہ بہت زیادہ کام خراب ہو جائے، تو پھر امن و امان کے لیے فوج کو بلایا جا سکتا ہے. پھر تو آئے گی وہ، پھر اس کی مجبوری ہے. لیکن اللہ کرے کہ وہاں تک حالات نہ جائیں. اور پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کو پتہ ہے اپنی لمٹس کا بھی، اور ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کئی دفعہ کیا ہے. اور پاکستان کی فوج سب کو عزیز ہے، یہ ذہن میں رکھے عمران خان صاحب. وہ پارٹی یعنی
وہ حکومت میں ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ پی ٹی آئی، یہ نہ سمجھے کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، فوج حکومت کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے پرسنل ایجنڈا اپوزیشن کے خلاف، فوج وہ سرو کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ وہ آئے گی۔ یہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل کی جو عمران خان کی تقریر میں وہ جو بڑے مار رہے تھے بڑھ کے، یہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب جو تھا یہ دھمکی اپوزیشن کو کوئی نہیں تھی، یہ ایک پروفیشنل فوج کے سربراہ کا ایک بیان تھا جو انہوں نے اپنا کردار جو انہوں نے آنے والے دنوں میں اور جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو آنے والے دنوں میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب اس کی کانوٹیشن، اس کی تشریح اپوزیشن کی اپنی مرضی ہے، وہ کرتی رہے، حکومت جتنا خوش ہونا ہے ہو لے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ایک پروفیشنل جو فوجی ہے، ایک سپاہی ہے، وہ یہ اس کا خطاب تھا اور اس نے کہا کہ ساڈا کسی نال کوئی تعلق نہیں، ہم آئین کے تابع ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔